وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب ماہی گیر تھے، یعنی مچھلی پکڑنے والے۔ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ پاک مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کام کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیوں حرام فرمایا؟ یہ اس کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم بندے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے مالک و مولا کا حکم ماننا ہے بس۔ خیر، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل للچاتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لہذا دل کی حسرت دلی میں رہ جاتی تھی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے ہیلا سکھایا۔ انہوں نے یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی۔ اگلے دن یہ انہیں پکڑتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی، انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کرتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی گئی، لہذا انہیں سمجھایا گیا۔ دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہیلا ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو۔ مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کے مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ نافرمانوں کے چہرے مسک ہو چکے تھے اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے تھے۔ اللہ پاک نے یہ عبرتناک واقعہ قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو ہے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ رب فرماتا ہے ہفتے کے دن جب منع کر دیا گیا تو وہ لوگ نہیں رکے، تو ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، وہ لوگ بندر بن گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
آپ نے سنا اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اسی عبرتناک واقعے کے متعلق فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ معلوم ہوا اس واقعہ میں عبرت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس واقعے کو ہماری عبرت کے لیے بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اللہ پاک کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، نیکیاں کریں، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ جس نے بھی، امام حسن بصری کا قول ہے، رب کی جس نے نافرمانی کی، اللہ کے بتائے ہوئے اقوال کو جس نے پسے پشت ڈالا گویا کہ اس نے اپنے رب سے جنگ کی۔ مجھے بتائیے گا کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر کس نے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کر رہے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہ لوگ گناہوں میں حد سے بڑھے، اللہ پاک کی حدود کو توڑا۔ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، لہٰذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے۔ حضرت وہب رحمہ اللہ سے روایت ہے اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے نا، گناہوں پر اڑتے ہیں اور اپنے گناہوں کو اچھا دکھانے کے لیے طرح طرح کے بہانے گڑھتے ہیں، سود کو جو ہے پروف کہہ دیتے ہیں، اور بے حیائی کو جزت کا نام دے دیں گے، بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیں گے۔ ایسے نادان ذرا اندازہ تو کریں کیسی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج من گھڑت باتیں کر کے، زبان چلا کر، گناہوں کا نام بدل کر، بظاہر دل کو بہلانے والے الفاظ بول کر گندے کام کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر بھی لیں گے تو کیا اللہ پاک کی حضور حاضری نہیں ہوئی؟ ذرا سوچیں تو صحیح، جس جبار و قہار کی نافرمانی کرتے ہیں کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال لکھ نہیں رہے؟ جب ایسا ہے تو پھر ان دل لبھانے والے الفاظ کا کیا فائدہ؟ گناہ تو آخر گناہ ہی ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی نکلتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی نافرمانی کا کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ وہ کیسی قومیں تھیں، انہیں دنیا میں عزت دی گئی تھی، وہ طاقت دی گئی تھی، وہ مالدار تھے، ان کے بڑے بڑے طاقتور جسم تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کرتے رہے، نیکی کی دعوت دینے والوں کے بات نہ سنی، ضدی بنے، گناہوں پر اڑے، توبہ کی طرف نہ آئے، آخر خدا قہار کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب سنیں، قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کے لمبے لمبے قد تھے، بڑے بڑے جسم تھے، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنی محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا، نعمتیں عطا فرمائی، مگر انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک کے بنی نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں پر قائم رہے، ضدی بنے، آخر ان پر رب قہار کا قہر برسا، اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا۔ یہ نہایت سرد خشک خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے اور دار آندھی تھی۔ اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں کھیڑ دیتی گویا وہ کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مارتی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ 8 دن تک یہ آندھی مسلسل چلتی رہی، اس نے قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب کوئی انسان سمجھتا ہو میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہوں، میں اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر ہوں، میں اپنی طاقت یا اپنی زبردستی کے بلبوتے پر ہوں، کسی کو کسی کی نیچا دکھانا، کسی کے اوپر ظلم دہانا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ کی زمین کے اوپر گناہ کر کے ظلم و ستم کر کے لوگوں پر گویا کہ انسان اللہ خدا سے وہ جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور جو قوموں نے اس طریقے سے کیا، جو قومیں ضدی بنی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب قوم عاد کے بارے میں سنا، قوم سمود فن تعمیر کی ماہر تھی، اللہ پاک نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا، انہیں طاقت دی، مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں کا بازار گرم کیا، آخر ان پر بھی قہر الہی کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، جس سے ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ نمرود کیسا روب و دبدبا والا بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے تاج و تخت عطا کیا، مگر اس نے نافرمانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخیاں کی، آخر اس پر بھی عذاب آیا، اللہ پاک نے اس بد انجام کو، اس کی فوج کو مچھروں کے ذریعے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرعون کیسا طاقت والا تھا، اس نے نافرمانی کی، اس کی بادشاہت اس کے کچھ کام نہ آئی، طاقت و قوت و تاج و تخت، فوج و لشکر سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا، کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا، نہ بادشاہی بچا سکی، نہ پیسہ روب و دبدبا، نہ فوج بچا سکی۔ کہتے ہیں جب خدا کی لاٹھی آتی ہے تو پھر وہ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہاں بے آواز ہوتی ہے، اس میں آواز نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے نافرمانی کا انجام۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سدھرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، مگر جو نہیں سدھرتے، نافرمانیوں پر اڑتے، گناہوں پر دلیری دکھاتے ہیں نا، وہ خود اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر جب اس جبار و قہار کا قہر برس پڑتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون طاقت والا ہے، کون کمزور۔ جب اللہ پاک قہر برساتا ہے تو مال و دولت کچھ کام نہیں آتے، تاج و تخت بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں،
اور طاقت و قوت کا غرور ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے۔ مگر افسوس ہم لوگ نہیں ڈرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، شیطان کی جال میں پھنستے ہیں، دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑھتے اور قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ کاش ہم پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام سے عبرت پکڑیں، ہم اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں، نافرمانیوں سے باز آئیں۔ کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ پاک اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بندے بن جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر وقت اس کے حضور توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس سے، اور جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے میں کہتا ہوں وہی بندہ کامیاب ہے۔ صرف نہیں توبہ توبہ کر کے گالوں پہ ہاتھ لگا لیا، کان پکڑ لیے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ سچے دل سے توبہ کر کے ہر وقت بندہ جو ہے اپنے رب کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ کئی گناہوں سے انسان بچ جائے گا۔ اللہ